حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جناب اولاد علی کاظمی ابن آقا حسین کاظمی صاحب مرحوم اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والعرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر صلوات محمد حضرات سورہ قدر کی ابتدائی آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے عنوان بیان کے طور پر۔ عام طور پر ایصال ثواب کی مجالس کا آغاز علماء، خطباء اور ذاکرین قرآن کی کسی ایسی آیت سے یا معصوم کی کسی ایسی حدیث سے کرتے ہیں جس میں موت و حیات کا تذکرہ ہوتا ہے یا شفاعت اور نجات کا ذکر ہوتا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ قدر کی ابتدائی آیتوں کی تلاوت کی۔ بظاہر ان آیات میں نہ موت کا تذکرہ ہے، نہ حیات کا ذکر ہے، نہ شفاعت اور نجات کا فلسفہ بیان کیا گیا ہے، لیکن عزیزوں اس سورے کو ایصال ثواب سے ایک خاص ربط حاصل ہے، اس لیے کہ احکامات معصومین سے یہ بات صادر ہوئی ہے کہ جب کسی کی تدفین ہو جائے تو اس کی قبر پر اپنی انگلیوں کو مٹی میں داخل کر کے سورہ قدر کی تلاوت کی جائے۔ آپ حضرات بارہا کسی کے انتقال کے بعد یہ عمل انجام دیتے رہتے ہیں۔ سورہ قدر اس وقت کیوں پڑھا جاتا ہے، کس لیے پڑھا جاتا ہے، اس کا سبب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ قرآن کے مختلف سوروں کی تلاوت کے مختلف فجوز و برکات بیان کیے گئے ہیں۔ کسی سورے کے پڑھنے سے کاروبار میں
اضافہ ہوتا ہے۔ کسی سورہ کی تلاوت سے جو بے اولاد ہے اسے اللہ اولاد عطا کرتا ہے، کسی سورہ کی تلاوت سے انسان بہت سے امراض سے محفوظ رہتا ہے۔ اسی طرح سے سورہ قدر کی تلاوت کا سب سے بڑا فائدہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ سورہ قدر کی تلاوت کرنے والا حشرات الارض کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔ حشرات الارض کا مطلب ہوا کیڑے مکوڑے، یعنی کیڑے مکوڑوں کے شر سے آدمی محفوظ رہتا ہے۔ تو سورہ قدر کی تلاوت کس لیے کی جاتی ہے؟ کسی کی قبر کے پاس بیٹھ کر اور انگلیوں کو قبر کی مٹی میں داخل کر کے، کہ جب کوئی اس انداز سے تلاوت کرتا ہے تو تلاوت کرنے والے کی انگلیوں سے سورہ قدر کی برکت کی وجہ سے جو شعائیں نکلتی ہیں وہ قبر کے اندر جاتی ہیں اور ان کی وجہ سے مرنے والا حشرات الارض یعنی کیڑے مکوڑوں سے محفوظ رہتا ہے۔ ایک صلوات اب عزیزوں ایک بات کہے بغیر میں آگے نہ بڑھوں گا کہ اب آپ اندازہ لگائیں کہ اگر ہمارا جیسا خاطی گناہگار غیر معصوم سراپا تقصیر کسی کی قبر پر بیٹھ کر اپنی انگلیوں کو اس کی قبر کی مٹی میں داخل کر کے قرآن صامت کی چند آیتوں کی تلاوت کرے تو اس کی انگلیوں سے نکلنے والی شعائیں مرنے والے کو کیڑے مکوڑوں کے شر سے محفوظ رکھتی ہیں۔ تو اب ذرا اندازہ لگائیں کہ اگر کسی کی قبر میں خود قرآن ناطق تشریف ہے، ایک صلوات پڑھے بر محمد، ایک صلوات اور پڑھ دے بر محمد وآلہ محمد۔ دیکھیے قبلہ ظاہر سی بات ہے کہ بہت زبردست سردی پڑ رہی ہے، موسم سرد ہے، ٹھنڈک کا احساس ہو رہا ہے، لیکن اس ٹھنڈک کی وجہ سے سماعت ٹھنڈی نہ ہونے پائے۔ ایک صلوات ایک صلوات اور پڑھتے پر محمد بہت توجہ آپ حضرات کی جاتا ہوں، اور میرے خیال میں آپ حضرات میرے مزاج سے واقف ہیں کہ بہت دیر زحمت نہیں دینا ہے، انشاءاللہ 45-50 منٹ کے اندر مجلس تمام ہو جائے گی، اور ہمارے شہر میں عام طور پر مجلسوں کی یہی لمٹ ہے۔ ایک صلوات پر محمد اس لیے کہ لکھنؤ میں اگر کوئی اس سے زیادہ یا طولانی تقریر کرتا ہے تو لوگ 1-2 مجلسوں میں اسے ضرور برداشت کر لیتے ہیں۔ صلوات پر محمد اور توجہ آپ حضرات کی، اور میں نے بات کو تمام کیا تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، تو سورہ قدر کی فضیلت یہ ہے کہ اس کی وجہ سے مرنے والا حشرات الارض کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔ دیکھیں قبلہ حقیقت یہ ہے کہ اگر یہ بیان کیا جائے تو بات ہر شخص کی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ قرآن صامت کی آیتوں میں یہ اثر ہے کہ اگر اس کی تلاوت کی جائے تو اس کی وجہ سے مرنے والا حشرات الارض سے محفوظ رہتا ہے۔ تو اب اگر خود قرآن ناطق تشریف لے آئے، خود قرآن ناطق تشریف لے آئے تو پھر اس قبر کا کیا عالم ہوگا، اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ میں بات کو آپ کی خدمت میں آگے بڑھا کے عرض کروں کہ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق، سنیے اپنی طرف سے نہیں عرض کر رہا ہوں، آپ کے امام کا قول آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ دیکھیں قبلہ ہمارے چھٹے امام نے علوم کی نشر و اشاعت میں بہت زیادہ اچھا رول ادا کیا، اور ہمارے چھٹے امام کے زمانے میں عالم یہ تھا کہ مورخ نے یہ تحریر کیا کہ میں مسجد کوفہ کے صحن میں پہنچا تو میں نے 900 طلبہ کے حلقے دیکھے۔ 900، دیکھیں پڑھے لکھے حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، مورخ بیان کر رہا ہے کہ میں نے 900 طلبہ کے حلقے دیکھے کہ جن کے درمیان اساتذہ بیٹھے ہوئے تھے اور مختلف علوم ان کے درمیان
تقسیم ہو رہے تھے. اب ظاہر سی بات ہے کہ 900 حلقے اسی لیے تھے کہ الگ الگ علوم کی تقسیم ہو رہی تھی. کہیں یہ پڑھایا جا رہا تھا, کہیں وہ پڑھایا جا رہا تھا, کہیں اس چیز کی تعلیم ہو رہی تھی, کہیں اس چیز کی تعلیم ہو رہی تھی. صاحبان فہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ سوچ سمجھ کے مجھے بتائیں کہ دنیا میں کہیں کوئی اتنی بڑی یونیورسٹی ہوگی کہ جہاں 900 فیکلٹیز ہوں؟ ایک صلوات پڑھیں محمد. 900 فیکلٹیز. آپ نے شاید میرے جملے کی اہمیت کا اندازہ نہیں لگایا, لیکن خالی یہ مسئلہ نہیں ہے عزیزوں. یونیورسٹیز تو بہت سی ہیں, ادارے تو بہت سے ہیں, اسکول تو بہت سے ہیں, کالجز تو بہت سے ہیں, اور جن لوگوں نے کالجز قائم کیے, جنہوں نے یونیورسٹیز قائم کی, انہوں نے بھی بہت بڑا کام کیا. لیکن میں کچھ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب کوئی کسی یونیورسٹی کو قائم کرتا ہے تو جو مختلف شعبے ہیں ان کے ماہرین کو لا کے وہاں رکھتا ہے کہ بھئی آپ فزکس پڑھائیں گے, آپ کیمسٹری پڑھائیں گے, آپ یہ پڑھائیں گے, آپ وہ پڑھائیں گے, آپ وہ پڑھائیں گے. بڑی توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. یونیورسٹی کو قائم کرنے والا یونیورسٹی میں پڑھائے جانے والے تمام علوم کا ماہر تو ماہر واقف بھی نہیں ہوتا. آپ نے میری بات کو سمجھا یا نہیں سمجھا؟ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. میں کیا عرض کر دوں خدا کے لیے بھائی, بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا. مثلا سر سید احمد خان نے یونیورسٹی قائم کی تو کیا کوئی دنیا میں کہہ سکتا ہے کہ اس وقت علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں جتنے علوم پڑھائے جا رہے ہیں, جتنے سبجیکٹس پڑھائے جا رہے ہیں, سب میں سر سید احمد خان کو ماسٹر ڈگری حاصل تھی؟ انہوں نے کہا بھائی ماسٹر ڈگری کی کیا بات کر رہے ہیں, بہت سے سبجیکٹس تو ایسے ہوں گے کہ جس کی ابتدائی باتیں بھی ان کو معلوم نہ ہوں. انہوں نے تو یونیورسٹی قائم کی, اب الگ الگ ماہرین کو لا کے رکھا گیا, یہ پڑھائیں گے, یہ وہ پڑھائیں گے, یہ وہ پڑھائیں گے. اگر آپ نے محسوس کر لیا تو شاید آپ خاموش نہ رہیں. مورخ کا بیان یہ ہے کہ میں نے 900 حلقے دیکھے, 900 حلقے دیکھے جہاں مختلف علوم بانٹے جا رہے تھے, تقسیم کیے جا رہے تھے, پڑھائے جا رہے تھے. مورخ کہتا ہے کہ میں تمام حلقوں کے قریب سے گزرا تو ہر حلقے میں استاد شاگردوں سے یہی کہتا ہوا نظر آیا کہ اس مسئلے میں امام جعفر صادق یہ فرماتے ہیں. صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. ایک بابا جو بلائیں صلوات پڑھے بر محمد و آل. اس مسئلے ایک صلوات اور پڑھ دے بر محمد و آل محمد. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ وہ ہیں کہ ہر حلقے میں بیٹھا ہوا استاد جو ہے وہ یہی کہہ رہا ہے کہ اس مسئلے میں امام یہ فرماتے ہیں. تو وہاں تو امام کے شاگرد دوسروں کو علم دے رہے ہیں, علم کی تقسیم ہو رہی ہے, لیکن خود امام کے بھی کچھ خاص شاگرد تھے. کچھ خاص شاگرد امام کے بھی تھے. مثلا جناب ہشام ابن حکم, مثلا جناب ابو بصیر, مثلا جناب فضال, اس قسم کے شاگرد امام کے تھے. دیکھیں بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں, پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. وہ ایک ایسی یونیورسٹی تھی کہ جہاں تمام علوم پڑھائے جا رہے ہیں, اور جو امام کے خاص شاگرد تھے, ان کو امام علم مناظرہ کی مخصوص تعلیم دیتے تھے. کیا سن رہا ہے یہ مجمع بھائی؟ خدا کے لیے تھوڑا بیدار ہوئیے. جو میں عرض کر رہا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ علم مناظرہ کی مخصوص تعلیم امام ان کو دیتے تھے, اور ان کو یہ بتاتے تھے کہ اگر کوئی ہماری ولایت کے سلسلے میں بحث کرے تو اس کو اس انداز سے جواب دو, اس انداز سے جواب دو. آپ پڑھیے امام جعفر صادق علیہ السلام کی سوانح عمری, یہ ساری باتیں آپ کو اس میں مل جائیں گی کہ جب کوئی بحث کرنے کے لیے آتا تھا, اور خصوصیت کے ساتھ ولایت امیر المومنین کے سلسلے میں بحث کرنے کے لیے آتا تھا, دیکھیں پورا ٹریننگ سینٹر امام نے کھولا تھا. جب کوئی بحث کرنے کے لیے آتا تھا تو امام آنے والے کو دیکھتے تھے اور اس سے یہ پوچھتے تھے کہ تو ولایت علی کے سلسلے میں بحث کرنا چاہتا ہے تو کس حوالے سے بحث کرے گا؟ قرآن سے بحث کرے گا, حدیث سے بحث کرے گا, فلسفے سے بحث کرے گا, منطق سے بحث کرے گا, لسانیات کے ذریعے بحث کرے گا, کس انداز سے تو بحث کرنا چاہتا ہے؟ تو جس انداز سے وہ اپنی فرمائش ظاہر کرتا تھا, امام اپنے کسی ایک شاگرد کی طرف اشارہ کرتے تھے, تو ہشام سے بحث کر لے, تو فضال سے بحث کر لے, تو ابو بصیر سے بحث کر لے, تو مومن طاق سے بحث کر لے. وہ اس سے بحث کرتا تھا, امام کا شاگرد اسے جواب دیتا تھا. اب یہ جملہ اگر صاحبان نظر نے نہ سمجھا تو کوئی نہ سمجھے گا کہ اب اگر غیرت دار ہوتا تھا تو قائل ہو کے واپس جاتا تھا, اگر بے غیرت ہوتا تھا تو لاجواب ہو کے واپس جاتا. ایک صلوات پڑھے بر محمد. دو ہی باتیں ہیں, دو باتیں ہیں نا.
عرض کر رہا تھا کہ امام کے سامنے امام کے شاگرد بحث کرتے تھے، امام کے سامنے امام کے شاگرد بحث کرتے تھے، اور یہ اسی درسگاہ کے طالب علم تھے جناب ہشام بن حکم، جنہوں نے بصرہ میں جا کے عمر ابن عبید کو مدلل جوابات دیے تھے۔ اور جب وہ وہاں سے واپس آئے، دیکھیں میں کچھ عرض کر رہا، جب وہاں سے واپس آئے امام کی بارگاہ میں، تو امام نے جناب ہشام بن حکم سے کہا کہ یہ بتاؤ کہ تم نے کیا بحث کی تھی وہاں۔ دیکھیں کسی وجہ سے یہ بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ آج کل لوگ کہتے ہیں، انہوں نے کہا صاحب مرثیے کا کیا کہنا، امام بیٹھے ہوئے ہیں اور شاعر مرثیہ پڑھ رہا ہے۔ بے شک ہمارا سلام ہو ان مرثیہ پڑھنے والوں پر کہ جہاں وہ مرثیہ پڑھ رہے ہیں اور امام نیچے بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں، لیکن بھائی یہ رخ بھی تو دیکھو کہ امام ہشام بن حکم سے کہنے تم نے وہاں کیا مناظرہ کیا، نہیں آپ نے وہاں کیا مناظرہ کیا، وہ یہاں بیان کرو۔ جناب ہشام بن حکم بیان کر رہے ہیں اور امام سن رہے ہیں، اور سننے کے بعد امام داد دے رہے ہیں، تعریف کر رہے ہیں، سبحان اللہ، کیا کہنا، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ یہی عالم تھا کہ جب کوئی آتا تھا اور بحث کرتا تھا تو پھر بعد میں امام تبصرہ کرتے تھے کہ تم نے بہت اچھی بحث کی، لیکن اگر اس آیت کی جگہ یہ آیت پیش کرتے تو اور بہتر تھا۔ سن رہے ہیں آپ، یہ امام ہے نا، فرمانا اس آیت کی جگہ یہ آیت پیش کرتے تو اور بہتر تھا، اس حدیث کی جگہ یہ حدیث پیش کرتے تو اور بہتر تھا۔ کبھی کہتے تھے اس حدیث کی جگہ یہ آیت پیش کر دیتے تو اور بہتر تھا، یا اس آیت کی جگہ یہ حدیث پیش کر دیتے تو اور بہتر تھا، یہ دلیل اگر ایسے دیتے تو اور بہتر تھا۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد یہ خالی لفاظی نہیں کر رہا ہوں میں آپ کی خدمت میں، خالی خطابت نہیں ہے، بلکہ جیسا دیکھا ہے ویسے ہی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ تو اب امام نے اپنے ایک شاگرد رشید جناب فضال سے کہا کہ دیکھو جب کوئی، یہ میرے خیال میں آپ تمام حضرات کے لیے ہے، دل چاہے تو اس کو یاد رکھیے گا، آپ کے کام آئے گا۔ امام نے فرمایا کہ دیکھو جب کوئی تم سے ہماری ولایت کے سلسلے میں بحث کرے تو دلیل کے طور پر اس کے سامنے سورہ قدر کو پیش کیا کرو۔ اللہ اکبر، ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ، دلیل کے طور پر۔ دیکھیے میری سمجھ میں آیا کہ شاید آخر وقت میں یہ سورہ اس لیے بھی پڑھنے کا حکم ہے، اس لیے کہ اس سورے میں دلیل ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، ایک صلوات اور پڑھتے بر محمد وآلہ محمد، دلیل ولایت امیر المومنین کا اس سورے کو پیش کیا کرو۔ کہ مولا اس سورے میں آپ کی ولایت کی دلیل کیسے؟ امام نے کہا ذرا پورا سورہ پڑھو، پورا سورہ پڑھو۔ اب میرا نقطہ ہو تو آپ کو اختیار ہے، چاہے خاموشی سے سنیں چاہے بول کے سنیں، لیکن امام کا جملہ ہے، پوری توجہ آپ حضرات کی۔ فرمایا کہ پڑھو، پڑھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ یہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ امام نے کہا اور آگے پڑھو، کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ اس رات میں اللہ ملائکہ کو اور روح کو نازل کرتا ہے اپنے امر کے ساتھ۔ نازل کرتا ہے، نہیں غور کیا آپ نے، اس کو نازل کرتا ہے اپنے امر کے ساتھ۔ امام نے فرمایا کہ جب کسی سے ہماری ولایت کے سلسلے میں بحث ہو تو اس سے یہ پوچھو کہ یہ اس سورے میں جو اللہ بیان کر رہا ہے شب قدر میں اللہ فرشتوں کو نازل کرتا ہے اور روح کو نازل کرتا ہے، تو ان سے پوچھو کہ کیا یہ حکم صرف رسول کی زندگی تک محدود ہے؟ تو وہ جواب دے گا نہیں، رسول کی زندگی تک محدود نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہر سال شب قدر میں اللہ ملائکہ کو اور روح کو نازل کرتا ہے۔ تو اس سے پوچھو کہ آج بھی فرشتے نازل ہوتے ہیں یا نہیں نازل ہوتے؟ تو وہ کہے گا کہ آج بھی نازل ہوتے ہیں۔ تو اس سے پوچھو کہ بھائی نبی کی زندگی میں تو نبی پر نازل ہوتے تھے، کہ یہ نبی کے بعد کون سی شخصیتیں ہیں؟ صلوات پڑھے بر محمد وآلہ محمد۔ نبی کے بعد کون ہے کہ جس کے اوپر شب قدر میں فرشتے نازل ہوتے ہیں؟ نبی کے بعد کون ہے جس کے اوپر شب قدر میں فرشتے نازل ہوتے ہیں؟ تو کسی کے پاس کوئی جواب نہ ہوگا سوائے ہمارے، اور ہم سمجھتے ہیں آج بھی مسلمانوں کے 73 فرقوں میں ہمارے علاوہ کسی اور کے پاس جواب نہیں ہے کہ یہ شب قدر میں جو فرشتے نازل ہوتے ہیں یہ کس پر نازل ہوتے ہیں۔ جواب صرف ہمارے سینے میں موجود ہے کہ آج بھی پردہ غیب میں ایک محمد موجود ہے۔
اس پر شب قدر میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ دیکھیں میں آپ کو یہیں تک لے کے آنا چاہتا تھا، اب آپ ذرا غور فرمائیں کہ یہ فرشتوں کا نزول، فرشتوں کا نزول، دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جو فرشتوں کو دیکھنے کا دعویٰ کرے اور یہ کہے کہ ہم نے فرشتے کو دیکھا، فرشتہ ایسا تھا، آنکھیں ایسی تھیں، چہرہ ایسا تھا، ناک ایسی تھی، کان ایسا تھا، پر ایسے تھے، ہاتھ ایسے تھے، پیر ایسے تھے۔ اس لیے کہ جب کوئی فرشتے کو دیکھ لیتا ہے تو پھر فرشتہ اسے چھوڑتا نہیں کہ وہ کسی کو بتائے کہ فرشتہ کیسا تھا۔ ایک صلوات پڑھ غور کیا آپ نے؟ تو کوئی فرشتے کو دیکھنے والا نہیں، کوئی فرشتے کو دیکھنے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ دیکھیں ایک بات ذرا الگ کی ہے مگر میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، انشاءاللہ آپ اسے محسوس کریں گے۔ دیکھیں قبلہ ایک ہوتا ہے نبی، ایک ہوتا ہے رسول، یہ ایسی بات کہہ رہا ہوں جو تمام فرقے مانتے ہیں، ایک ہوتا ہے نبی، ایک ہوتا ہے رسول، امام، ولی، ایسے ہی ایک عہدہ ہے محدث۔ محدث آپ کو پتہ ہے محدث کسے کہا جاتا ہے؟ یہ نہیں محدث دہلوی نہیں، بلکہ محدث کہا کسے جاتا ہے؟ سنیے تمام کے تمام فرقوں کے علماء لکھتے ہیں کہ نبی اور رسول اسے کہا جاتا ہے کہ جس کے پاس فرشتے آتے بھی ہیں، وہ فرشتوں کو دیکھتا بھی ہے، ان سے گفتگو بھی کرتا ہے۔ محدث وہ ہوتا ہے کہ جو فرشتے کو دیکھتا نہیں لیکن فرشتے کی آواز سنتا ہے۔ اللہ اکبر، آپ کچھ غور کر رہے ہیں؟ محدث وہ ہوتا ہے جو فرشتے کی آواز سنتا ہے۔ اب ایک حدیث سنیے آپ، ہماری نہیں بلکہ صحیح بخاری، صحیح مسلم، دوسری کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کہ پیغمبر نے اپنے خاص صحابی کے لیے، دیکھ میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ اس حدیث کی صحت سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں، ہمیں یقین بھی نہیں، لیکن بیان ہوتا ہے کہ پیغمبر نے بیان فرمایا کہ ہر نبی کے دور میں کوئی نہ کوئی محدث ہوتا تھا، ہر نبی کے دور میں کوئی نہ کوئی محدث ہوتا تھا۔ نبی فرما رہے ہیں میرے دور میں کوئی محدث نہیں ہے، لیکن اگر محدث ہوتا تو یہ ہوتے۔ اب آپ یہ سمجھ گئے، ایک صلوات پڑھ محمد و آل محمد، یہ نہیں نبی فرما ایک صلوات اور پڑھ محمد و آل محمد۔ الحمدللہ بہت سمجھدار مجمع میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، آپ نہ محسوس کریں گے تو کون محسوس کرے گا؟ دیکھیں میں یہ بات قطعی نہیں کہوں گا کہ میں اولاد علی کاظمی صاحب مرحوم کے مزاج کے اعتبار سے مجلس پڑھ رہا ہوں، میں اپنے مزاج کے اعتبار سے مجلس پڑھ رہا ہوں۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اس لیے کہ الحمدللہ ممبر پر آ کر مرحومین کے اعتبار سے ہمارا مزاج نہیں بدلتا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اب یہ ایک حسن اتفاق ہے کہ وہ ہمارے بزرگ تھے، جو ان کا مزاج وہی ہمارا مزاج۔ ایک صلوات اور پڑھ محمد و آل محمد۔ خداوند عالم کروٹ آئیے، ایک صلوات اور پڑھ محمد و آل محمد۔ یہ بھی قبلہ عجیب و غریب بات ہے کہ جتنی حدیثیں بنائیں اسی مزاج کی بنائیں کہ پیغمبر نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو یہ ہوتے۔ جن کے لیے بنائیں ایسی بنائیں۔ اگر میرا کوئی رفیق ہوتا تو یہ ہوتے، اگر ہوتا تو یہ ہوتے۔ سمجھدار مجمع میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ الحمدللہ اہل بیت کے لیے نبی کی اس مزاج کی کوئی حدیث نہیں ملتی۔ نہیں غور کر رہے آپ بھائی، سمجھدار مجمع میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، آپ ہی کی زبان میں پڑھ رہا ہوں۔ نبی فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو یہ ہوتے، اگر میری امت میں کوئی محدث ہوتا تو یہ ہوتے، اگر اللہ کسی کو میرا رفیق بناتا تو انہیں بناتا۔ کوئی ایک حدیث ایسی دکھاؤ کہ جو اہل بیت کے لیے پیغمبر نے اس مزاج کی ارشاد فرمائی ہو کہ نبی فرمائیں کہ اگر علم کے شہر کا کوئی دروازہ ہوتا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ایک صلوات اور پڑھے محمد و آل محمد۔ نبی
نے فرمایا، اور دیکھیں خالی ہنسانے کے لیے نہیں عرض کر رہا ہوں، بڑی قیمتی بات آپ کی خدمت میں ارشاد عرض کر رہا ہوں کہ نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی جوانان جنت کا سردار ہوتا تو حسن حسین ہوتے۔ غدیر میں کہا کہ اگر کوئی میری طرح مولا ہوتا تو علی ہوتے۔ اگر کسی کی محبت جنت میں جانے کا جواز ہوتی تو علی کی محبت ہوتی۔ نہیں اگر مگر نہیں، سنایا یا نہیں سننا، آپ غور نہیں کر رہا، اگر مگر نہیں، بلکہ نبی فرما رہا انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ ہوتے نہیں، سنایا، اب ہوتے نہیں بلکہ علی ہیں۔ امام حسن اور امام حسین، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں۔ ہوتے نہیں، کیا سن رہے آپ؟ ہوتے نہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے لیے کوئی حسرت نہیں ہے۔ اور کیا آپ نے، ان کے لیے کوئی حسرت نہیں ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو یہ ہوتے۔ نبی نے اہل بیت کے سلسلے میں اگر مگر نہ بیان کر کے بتایا کہ جب تمہارے سامنے بھی اہل بیت کی فضیلت بیان ہو تو اگر مگر نہ کرنا۔ نہیں قبلہ، بہت سمجھدار مجمع میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ تھوڑا بہت تو جاڑے کا اثر ہے۔ ایک صلوات اور پڑھا محمد وآلہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا عزیزوں کہ یہاں نہیں کہ اگر کوئی جنت کا سردار ہوتا تو یہ ہوتے۔ اگر کوئی اگر کوئی علم کے شہر کا دروازہ ہوتے تو یہ ہوتا تو یہ ہوتے۔ نہیں، ان کے لیے اگر نہیں، ان کے لیے اگر نہیں، لیکن میں کچھ جملے آپ کی خدمت میں عرض ضرور کروں گا کہ وہاں اگر نہیں ہے، لیکن ہم اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر علی نہ ہوتے۔ سنایا کہ نہیں غور کیا آپ نے بھائی؟ اگر علی نہ ہوتے تو دعوت ذوالعشیرہ میں کوئی نصرت کا وعدہ کرنے والا نہ ہوتا۔ اگر علی نہ ہوتے تو تلواروں کے سائے میں بستر رسول پر کوئی سونے والا نہ ہوتا۔ اگر علی نہ ہوتے تو نفس بیچ کے اللہ کی مرضی خریدنے والا نہ ہوتا۔ اگر علی نہ ہوتے تو بدر کے میدان میں 2/3 مشرکوں کو کوئی قتل کرنے والا نہ ہوتا۔ اگر علی نہ ہوتے تو احد کے میدان میں کوئی صاحب ذوالفقار نہ ہوتا۔ اگر علی نہ ہوتے تو خندق میں کوئی کل ایمان نہ ہوتا۔ اگر علی نہ ہوتے تو خیبر میں کوئی مرد میدان نہ ہوتا۔ اگر علی نہ ہوتے تو کوئی مرحب کو پچھاڑنے والا نہ ہوتا۔ اگر علی نہ ہوتے تو کوئی پتھر پہ علم گاڑنے والا نہ ہوتا۔ اگر علی نہ ہوتے تو کوئی خیبر اکھاڑنے والا نہ ہوتا۔ اگر علی نہ ہوتے تو کوئی صلح نامہ حدیبیہ لکھنے والا نہ ہوتا۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ ارے بھیا اگر علی نہ ہوتے تو حنین میں جب سب چھوڑ کے بھاگ گئے تو کوئی نبی کو بچانے والا نہ ہوتا۔ اگر علی نہ ہوتے تو مباہلے میں کوئی نفس بن کے آنے والا نہ ہوتا۔ اگر علی نہ ہوتے تو کوئی محمد کی نماز جنازہ پڑھانے والا نہ ہوتا۔ سن رہے ہیں آپ؟ اگر علی نہ ہوتے تو کوئی محمد کو غسل و کفن دینے والا نہ ہوتا۔ یہ اپنے اتنے جملے صرف پیغمبر کے ایک قول کی تمہید کے طور پر پیش کیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفر اگر علی نہ ہوتے۔ نہیں شاید آپ کو لطف نہیں آیا میں نے کیا عرض کیا کہ نبی نے فرمایا کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا۔ اور تم بھی کہاں خاموش بیٹھے ہو؟ خود تمہارے رہبر نے 70 مرتبہ کہا کہ اگر علی نہ ہوتے۔ صلوات محمد وآلہ۔
ایک صلوات اور پڑھے بر محمد وآلہ۔ تو بہرحال بات کہاں سے کہاں گئی؟ تو انہوں نے لکھا کہ اگر پیغمبر نے فرمایا کہ اگر میری امت میں کوئی محدث ہوتا تو یہ ہوتا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ تھے نہیں، یہی تو مطلب ہوا نا کہ تھے نہیں۔ اگر ہوتا تو یہ ہوتے، اگر ہوتا تو یہ ہوتے۔ محدث کسے کہتے ہیں؟ کہ اسے کہتے ہیں کہ جو فرشتے کی آواز سنے۔ تو ایک بات سمجھ میں آئی کہ یہ فرشتے کی آواز نہیں سن سکتے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد، آئی آپ کا دامن تو چھوڑا ہی نہیں جا سکتا۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد، آئی ایک باوت بلند صلوات پڑھے بر محمد وآلہ۔ تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ پیغمبر کے قول کے مطابق تھے نہیں، یعنی فرشتے کی آواز نہیں سن سکتے تھے۔ کچھ غور کیا آپ نے؟ فرشتے کی آواز نہیں سن سکتے تھے۔ اب میں ایک نکتہ ذرا دور سے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، حالانکہ میں کھل کے بھی بیان کر سکتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کس حد تک متوجہ ہیں کہ ایک بات سمجھ میں آئی کہ یہ سب کی آواز سن سکتے تھے مگر فرشتے کی آواز نہیں سن سکتے تھے۔ میں سمجھتا ہوں یہی اس بات کی دلیل ہے کہ ابلیس جنوں میں تھا، فرشتوں میں نہیں تھا۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ۔ ایک صلوات اور پڑھتے بر محمد وآلہ محمد۔ بس اللہ، میں نے بات کو تمام کیا۔ تو یہاں فرشتے کی آواز سننا، لیکن آل محمد وہ ہیں کہ جہاں خالی آواز سننے کا مسئلہ نہیں، میں سمجھتا ہوں دیکھنے کا مسئلہ بھی نہیں، بلکہ یہ وہ گھرانہ ہے کہ جہاں فرشتے چکی چلانے کے لیے آتے ہیں، یہ وہ گھرانہ ہے کہ جہاں فرشتے جھولا جھلانے کے لیے آتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام گہوارے میں ہیں، امام حسین گہوارے میں، فرشتے جھولا جھلا رہے ہیں، جبرائیل جھولا جھلا رہے ہیں، ان کے گھر کی چکی فرشتے چلا رہے ہیں۔ ان کے گھر میں فرشتے آتے ہیں تو گھر کے کام کرنے کے لیے آتے ہیں۔ وہ گھرانہ کہ جہاں رضوان جنت آتا ہے تو آگے کہتا انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی ہوں۔ بس قبلہ ایک فرمائش ہے اس طرف جانے کے لیے۔ ایک چیز آپ کی خدمت میں عرض کروں، ہمارے عمار جرولی صاحب تشریف فرمائیں، شب میں 6:30 بجے شیعہ کالج سید ملت ہال میں خطیب الایمان کے اصالہ ثواب کی مجلس ہوگی، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس میں شرکت فرمائیں۔ خطیب الایمان سے میں نے ایک نکتہ سنا اور الحمدللہ جب بھی کسی اور کا نکتہ پڑھا تو اس کا نام لے کے پڑھا، پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں۔ خطیب الایمان فرماتے تھے، بڑے قیمتی بات فرماتے تھے کہ اللہ نے ایک فرشتے کو جنت کے دروازے پر بٹھا دیا کہ یہ رضوان جنت ہے۔ ہم نے جبرائیل سے پوچھا یہ کون؟ انہوں نے کہا رضوان۔ ہم نے میکائیل سے پوچھا یہ کون؟ انہوں نے کہا رضوان۔ ہم نے آدم سے پوچھا یہ کون؟ انہوں نے کہا رضوان۔ ہم نے نوح سے پوچھا یہ کون؟ انہوں نے کہا رضوان۔ ہم نے ابراہیم سے پوچھا یہ کون؟ جواب ملا رضوان۔ ہم نے اسماعیل سے پوچھا یہ کون؟ کہا رضوان۔ موسیٰ سے پوچھا یہ کون؟ کہا رضوان۔ عیسیٰ سے پوچھا یہ کون؟ کہا رضوان۔ خود سردار انبیاء سے پوچھا یہ کون؟ جواب ملا رضوان۔ 1,24,000 پیغمبروں نے گواہی دی کہ یہ رضوان ہے۔ فرشتے کہہ رہے ہیں رضوان ہے، حوریں کہہ رہے ہیں رضوان ہے، مومنین کہہ رہے ہیں رضوان ہے، متقین کہہ رہے ہیں رضوان ہے، شہداء کہہ رہے ہیں رضوان ہے، صدیقین کہہ رہے ہیں رضوان ہے، لیکن ایک بار شہزادی نے فرما دیا کہ درزی۔ تو اب وہی رضوان جب تیرے سیدہ بھی آیا تو یہ نہیں کہا کہ میں رضوان ہوں، کہہ رہا انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی ہوں۔ تو پھر وہ گواہیاں کہاں گئیں؟ کہ وہ گواہیاں اپنی جگہ 100% صحیح ہیں، لیکن جب فاطمہ نے کہہ دیا
کیا سن رہے ہیں آپ؟ تو تھا تو رضوان، لیکن ان کے کہنے سے دردی ہو گیا۔ ہمیں انصاف سے بتاؤ کہ جب 1,24,000 انبیاء کہیں کہ یہ رضوان ہے، ایک بار شہزادی کہہ دیں کہ یہ درزی ہے تو وہ درزی ہو جائے، تو اب اگر وہی شہزادی کہہ دیں کہ عباس میرا بیٹا ہے، کہ عباس میرا بیٹا، تو اب کس پہ دم ہے، کس پہ جرأت ہے جو یہ کہے کہ عباس فاطمہ کے بیٹے کا نام نہیں؟ خداوند عالم مرحوم کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرمائے۔ بڑی زبردست شخصیت کے مالک تھے، کئی کتابیں بھی تحریر فرمائیں، اللہ اور آمنو باللہ و اسلام کیا ہے، شاید کہیں میرے پاس رکھی بھی ہیں، کافی عرصہ پہلے مجلسیں بھی پڑھتے تھے اور بہترین مجلسیں پڑھتے تھے۔ اور عزیزوں، یہ بات خدا جانے کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے، لیکن حق ہے تو کہنا ہی چاہیے۔ اور میرے خیال میں اس بات کی گواہی ان کے فرزندان بھی دیں گے کہ اہل بیت کا حق اس لیے سمجھ میں آیا کہ کبھی حرام کو اپنے شکم تک جانے نہیں دیا۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد علیہ۔ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ اب اس سے بڑی کوئی مرحوم کی تعریف ہو نہیں سکتی۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد علیہ۔ یہ بات یاد رکھیے عزیزوں، یہ جو لوگ سوچتے ہیں کہ نماز پڑھ لی اور روزہ رکھ لیا اور یہ کر لیا اور وہ کر لیا، تو بے شک نماز پڑھنا بھی ضروری، روزہ رکھنا بھی ضروری، مجلس میں شرکت بھی ضروری، ہر چیز اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ مسئلہ جو ہے رزق، سمجھ رہے ہیں آپ، رزق کا مسئلہ حقیقت میں تو بھائی توضیح المسائل اسی کے لیے کھولنا چاہیے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد، ایک باواز بلند صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد۔ یہ جو کچھ لوگوں نے مزاج بنا لیا ہے، میں کہا بھائی یہ ان کی ذاتی زندگی ہے، یہ ان کی ذاتی زندگی، دیکھیے کیونکہ ماشاءاللہ علماء کرام بھی یہاں تشریف فرمائیں اور ذاکرین بھی بیٹھے ہیں، خطبہ بھی بیٹھے ہیں اور شعراء بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور دیگر صاحبان فہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں بڑا قیمتی جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ جو مزاج بنا لیا نا، انہوں نے کہا بھائی یہ ان کی ذاتی زندگی ہے۔ نماز پڑھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر مسئلے میں کلین چٹ مل گئی، سمجھ رہے ہیں آپ یا نہیں سمجھ رہے ہیں؟ صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد۔ دوسروں کے لیے تبلیغی کلمات کہنے سے پہلے انسان کو اپنا تزکیہ کرنا چاہیے، ہماری بات سمجھ رہے ہیں؟ پہلے اپنا تزکیہ ہونا چاہیے۔ سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ جو رزق ہمارے ذہن میں جا رہا ہے، غور کر رہے ہیں آپ، خالی یہی نہیں ہے کہ یہ جانور حرام ہے لہذا اس کا گوشت حرام ہے، نہیں، اگر حرام دولت سے حلال جانور کا گوشت کھایا جائے۔ ایک صلوات پڑھا بر محمد، ایک صلوات اور پڑھا بر محمد، سمجھ رہے ہیں آپ؟ بہت مسائل، تو ان چیزوں کے اوپر باقاعدہ انسان کو غور کرنا چاہیے کہ شکم میں جو غذا جا رہی ہے وہ حرام ہے یا حلال۔ اگر شکم میں حلال غذا جا رہی ہے تو اہل بیت ضرور سمجھ میں آئیں گے، پھر اہل بیت کے مسئلے میں اف اینڈ بٹ نہیں ہو۔ یہ بات بھی سمجھا دی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہے، بلکہ خود سرکار سید الشہداء نے کربلا کے میدان میں فرمایا تھا کہ تم پر میری بات اس لیے اثر نہیں کر رہی ہے کہ تمہارے شکم حرام سے بھرے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال مرحوم ایک بہترین انسان تھے اور بڑی ایماندار زندگی گزاری، نہ اہل بیت کی محبت پہ پیچھے رہے اور نہ دشمنان اہل بیت پر اظہار براءت میں کبھی کوئی کمی، بالکل کھلے کتاب جیسے ہوتی ہے اس طرح سے، کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں، کسی قسم کی کوئی مروت نہیں، کسی قسم کی کوئی رواداری نہیں دشمنان آل محمد سے۔ اور یہی ہمیشہ شان رہی عزیزوں اہل بیت کے چاہنے والوں کی۔ بس میں نے بات کو تمام کیا، مجھ سے فرمائش کی گئی لہذا 5 منٹ مصائب اور مجلس تمام۔ ہاں عزیزوں، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا
کہ بی بی فاطمہ زہرا اپنا بیٹا کہہ رہے، یہ یوں ہی بیٹا نہیں کہا، یہ جناب ام البنین کی قربانیوں کا انعام ہے۔ کتاب کا نام ہے علمدار کربلا، بی بی کا نام بھی فاطمہ تھا، فاطمہ کلابیہ۔ جب بیاہ کے مولا علی کے گھر میں آئیں تو شروع میں مولا علی نے آپ کو فاطمہ کہہ کے پکارا۔ 6-7 دن گزرنے کے بعد ایک دن مولا علی سے کہا کہ یا علی آپ مجھے فاطمہ کہہ کے نہ پکارا۔ کہا بی بی کیا آپ کا نام فاطمہ نہیں ہے؟ کہا بے شک میرا نام فاطمہ ہے، لیکن آپ مجھے فاطمہ کہہ کے نہ پکارا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جب آپ مجھے فاطمہ کہہ کے پکارتے ہیں تو حسنین کو اپنی ماں یاد آتا ہے اور ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، لہذا مجھے یہ اچھا نہیں لگتا، یہ گوارا نہیں ہوتا کہ زہرا زادوں کی آنکھ میں آنسو آ جائے۔ تب مولا علی نے بی بی کی کنیت قرار دی ام البنین، بیٹوں کی ماں۔ عزیزوں کربلا کے بعد بی بی نے اپنے بچوں کا ماتم تو نہیں کیا، لیکن ایک جملہ ملتا ہے کہ جب کوئی ام البنین کہتا تھا تو کہتی تھی اب مجھے ام البنین نہ کہا کرو، اس لیے کہ اب وہ بیٹے کہاں ہیں جن کی وجہ سے مجھے ام البنین کہا گیا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ عزیزوں یہ مولا عباس جو زندگی بھر امام حسین کو آقا کہتے رہے، اپنے کو حسین کا غلام کہتے رہے، یہ جناب ام البنین کی تعلیم و تربیت کا اثر تھا۔ یہ مولا علی نے نہیں سکھایا تھا، یہ جناب ام البنین کی تعلیم تھی کہ دیکھو حسین کو کبھی بھائی کہہ کے نہ پکارنا، ہمیشہ آقا کہہ کے پکارنا۔ عزیزوں ایک دن پوچھا، کم سنی کا عالم ہے آقا عباس کا، پوچھا بھیا عباس، آقا حسین پوچھنا بھیا عباس تم مجھے بھائی کہہ کے کیوں نہیں پکارتے؟ تم بھی علی کے بیٹے، میں بھی علی کا بیٹا، تمہارے بابا بھی علی، میرے بابا بھی علی۔ ننھے ننھے ہاتھ جوڑے آقا حسین آپ نے بالکل سچ فرمایا، آپ کے بابا بھی علی، میرے بابا بھی علی، لیکن میں آپ کو بھائی کہہ کے کیسے پکار سکتا ہوں؟ اس لیے کہ آپ فاطمہ زہرا کے بیٹے اور میری ماں آپ کی ماں کی کنیز ہے۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ بس عزیزوں مجلس تمام ہے، یہ جذبہ کہاں تک پہنچا؟ روز عاشور یہ طے پایا کہ امام حسین اور پسر سعد کے درمیان مصالحت کے سلسلے میں آخری بار گفتگو ہو جائے، اور شرط یہ قرار پائی کہ وہ اپنے بیٹے کو لے کے آئے، آقا حسین اپنے بیٹے کو لے کے آئیں، نہ اس کے ساتھ اس کا کوئی اور رشتہ دار آئے، نہ امام حسین کے ساتھ امام حسین کا کوئی اور عزیز یا رشتہ دار آئے۔ عزیزوں ادھر سے پسر سعد چلا اپنے نابکار بیٹے کے ساتھ، ادھر سے حسین چلے شبیہ علی اکبر کے ساتھ، ادھر سے وہ آ رہا ہے، ادھر سے امام حسین جا رہے ہیں، ایک گھوڑے پر آقا حسین سوار، دوسرے گھوڑے پر شبیہ پیغمبر سوار، کہ امام حسین کو احساس ہوا کہ کوئی پیچھے پیچھے دوڑتا چلا ہے، روکا گھوڑے کو، گھوڑا رکا، امام حسین نے پلٹ کے دیکھا، کیا دیکھا کہ آقا عباس ہاتھ تلوار کے قبضے کے اوپر ہے اور پیچھے پیچھے پیدل دوڑتے چلے آ رہے ہیں۔ حسین رکے، عباس بھی رک گئے، کہا بھیا عباس آپ کو تو معلوم ہے نا کہ ہمارے اور اس کے درمیان یہ شرط قرار پائی ہے گفتگو کی کہ نہ اس کے ساتھ اس کا کوئی عزیز آئے، نہ ہمارے ساتھ ہمارا کوئی رشتہ دار آئے۔ اے بھیا جب اس کا بھائی نہیں آ رہا ہے تو آپ کیوں آ رہے ہیں؟ ہاتھوں کو جوڑا آقا حسین۔ عزیزوں سخت مسائل پڑھنے کی ضرورت نہیں، اشارہ کافی ہے کہ آقا حسین ذرا غور سے دیکھیے، اس کے پیچھے پیچھے اس کا غلام بھی تو آ رہا ہے۔
اس کے پیچھے پیچھے اس کا غلام بھی تو آ رہا ہے۔ بس عزیزوں میں نے مجلس کا تمام کیا، یہ تھے آقا عباس۔ یہی وجہ ہے عزیزوں، میں نے کسی کتاب میں نہیں دیکھا لیکن بزرگ ذاکرین سے یہ واقعہ سنا ہے کہ ایک ذاکر اہل بیت تھے۔ بس مجلس کا آخری جملہ، مجلس تمام، ایک ذاکر اہل بیت تھے، مصائب پڑھنے میں بہت مشہور تھے۔ عزیزوں خوب مصائب پڑھتے تھے، سید تھے۔ ایک دن خواب میں دیکھا کہ بی بی زہرا سیاہ چادر اوڑھے ہوئے تشریف لائی ہیں، آگے کہہ رہی ہیں اے سید، اے میرے بیٹے، تو میرے بیٹے کے مصیبت بیان نہیں کرتا، تو میرے بیٹے کی مصیبت نہیں پڑھتا۔ انہوں نے ہاتھوں کو جوڑ لیا کہ میں آقا حسین کے مصائب خوب پڑھتا ہوں۔ شہزادی نے کہا میں اپنے بیٹے عباس کی بات کر رہا ہوں۔ کہا بی بی میں آقا عباس کے مصائب بھی خوب پڑھتا ہوں۔ کہا تو کیا پڑھتا ہے؟ کہا بی بی میں بیان کرتا ہوں کہ آقا عباس کا دہنا بازو کٹا، کہا بے شک میرے بیٹے کا دہنا بازو قلم ہوا۔ اور کیا پڑھتا ہے؟ کہ میں پڑھتا ہوں کہ عباس کا بایاں بازو قلم ہوا، کہا بے شک عباس کا بایاں بازو بھی قلم ہوا۔ اور کیا پڑھتا ہے؟ کہا بی بی میں پڑھتا ہوں کہ عباس کی آنکھ میں تیر لگا، کہا بے شک تیر لگا۔ اور کیا پڑھتا ہے؟ کہ میں پڑھتا ہوں کہ عباس کے سینے میں تیر لگا، کہا بے شک لگا۔ اور کیا پڑھتا ہے؟ کہا بی بی میں پڑھتا ہوں کہ عباس کی حسرت پوری نہ ہوئی، کہا بے شک۔ اور کیا پڑھتا ہے؟ کہا بی بی میں پڑھتا ہوں کہ عباس کے سر پر گرد لگا۔ ایک مرتبہ بی بی نے سر و سینہ پیٹا، کہا تو یہ کیوں نہیں بیان کرتا کہ جب کوئی شہید گھوڑے سے زمین میں آتا تھا تو اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتا تھا، لیکن جب میرا عباس گھوڑے سے زمین میں آیا تو بازو قلم ہو چکے تھے۔ ارے میں جنت کو چھوڑ کے آ گئی، آ میرے لال میں تجھے آغوش۔ حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جناب اولاد علی کاظمی صاحب مرحوم ابن آقا حسین کاظمی صاحب